اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا ويبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ یہ سورہ الفتح کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ اس میں اصلی مسلمانوں کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور بتایا گیا کہ یہ جو ہمارے آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح پہلے یعنی رسول گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے جس کو چاہا چھانٹا ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، اور سب انبیاء کا ایک پیغام تھا کہ دیکھو تم اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بس یہ امتحان صرف بندگی کا امتحان ہے، اور یہ بندگی اگر آپ نے ایک دفعہ ثابت کر دی، دنیا میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی، اور اس میں ہر اینگل سے آپ کو آزمایا جائے گا کہ تم اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے بندے ہو۔ اور اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا، ہر طرح کے حالات میں، خوشی کے موقع ہوں، پریشانی کے موقع ہوں، فائدہ نظر آ رہا ہو، نقصان نظر آ رہا ہو، ہر طرح کے حالات میں آپ نے اللہ کی بندگی کو آگے رکھا ہے، اپنے مالک کے حکم کو آگے رکھا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی ہے، کسی لان تان کرنے والے کی ذرا برابر آپ نے اس کو خاطر میں نہیں لائے ہیں، اور یہ زندگی بسر ہو گئی آخری سانس تک اگر آپ اپنے اس ایمان کو لے گئے۔ یہ موڑ ہے موت، اور اس کے بعد وہ منزل ہے کہ مالک فرماتا ہے کہ یہاں سے خوشخبریاں، فرشتے جلوس کے جلوس فرشتے آئیں گے جن کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور خوشخبریاں سنائیں گے کہ بس ختم، سارے معاملات ہمارے، پریشانیاں غم ختم ہو گئی، اب خوشیوں اور ان جنتوں کی طرف چلو جن کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اور اس کا الٹ یہ ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی بندگی کے اندر کسی اور کو شریک ٹھہرایا اور اس پر اس کی موت آ گئی، تو اس کے بعد چاہے ہزار کارنامے ہوں دنیا کے اندر، اس کے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہیں یہ اس کے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ اور مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے کہ عام انسانوں تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے وَلَوْ أَشْرَكُوا، مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کا سارا کیا کرایہ غارت کر دیتا۔ تو دنیا والوں سمجھو اس مسئلے کو۔ یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بھی وہی مقصد بتایا، اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل بتایا تھا کہ دنیا والوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے کہ انسان ہوتا کیسے ہے، نبی کی کیا تعلیم ہوتی ہے، اس کے ساتھی کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان کس طرح ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، تاکہ کسی کو کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ اور ایک قرآن کا مسلمان ہے اور ایک خود اپنا مسلمان یا اپنی قوم کا مسلمان، پوری دنیا اس کو مسلمان کہتی رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل مسلمان وہی ہے جو قرآن اور حدیث کا مسلمان ہے، جس کو اللہ مسلم کہتا ہے۔ ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد آپ خود موازنہ کر لیجئے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رسول ہے، اللہ کے آخری رسول، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی پہلی صفت تو یہ ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں سختی بہت کرتے ہیں، جی اچھا قرآن پڑھا ہے، ہوا لگی ہے کوئی ایمان کی؟ مالک فرماتا ہے یہ مومن ہوتا ہی وہ ہے، پہلی صفت اس کی یہ ہے یہ کافروں کے لیے سخت، کیونکہ کفر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، نافرمان، یہ اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ کی توہین کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کو گالی دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک مومن کے دل کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہو سکتی ہے، کوئی اس کے لیے محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے، دلی محبت جو ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے،
کیونکہ مومن کے دل کے اندر اپنے مالک اور خالق کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی شدت کے ساتھ وہ اپنے مالک اور خالق سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے جو بھی کافر مشرک ہوگا، چاہے اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیوی کیوں نہ ہو، بچپن کا کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو، جب یہ بات کھل گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ ایمان کا دشمن ہے، ایمان کے مقابلے میں اس کو کفر و شرک زیادہ پسند ہے، تو یہ مومن کا پھر دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی صفت بتائی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ تو اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ہوئے 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 آپس میں تو ایسے رحم دل ہیں، وہ جو کسی شعر میں کسی نے کہہ دیا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ریشمی لباس بڑا نرم ہوتا ہے، اس طرح مومن آپس میں نرم ہوتے ہیں، پیار محبت ہوتا ہے۔ وہ مار کا حق و باطل تو فولاد ہے مومن، حق و باطل کا جب معاملہ آ جائے، ایمان اور کفر کا جب معاملہ آ جائے، جنگ بدر اس کی ایک مثال ہے، ایسی مثال کوئی دنیا کی کسی اور جنگ میں شاید نہ ہو۔ ایک طرف بیٹا ہے، دوسری طرف باپ ہے، ایک طرف ماموں ہے، دوسری طرف بھانجا ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ایک بھائی ہے تو دوسری طرف دوسرا بھائی کھڑا ہے، آپس میں بالکل نیزے اور تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، جنگ ہے۔ اور جنگ مالک فرما رہا ہے صرف اسی ایک نقطے کے اوپر ہے کہ اللہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، یہ نقطہ ہے، یہ فلسفہ ہے جنگ کا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے جو بعد میں ایمان لائے تھے، جنگ بدر میں آئے تھے جنگ لڑنے کے لیے، اور ایک دفعہ اچھے ماحول کے اندر کہنے لگے کہ بابا جنگ بدر میں میری نظر آپ پر پڑی تھی، حتیٰ کہ آپ میری تلوار کی رینج میں تھے، تو میں نے کہا باپ کو کیا مارنا۔ دیکھیں یہ ان کا فلسفہ تھا جو کفر و شرک کی طرف آئے تھے، ان کا ذہن یہ تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹے اللہ کی قسم اگر ایک مرتبہ میری نظر تمہارے اوپر پڑ جاتی تو میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا۔ یہ تھا فلسفہ جس کی وجہ سے ابو بکر صدیق کا درجہ بہت بلند ہے۔ یہ ایمان کا وہ درجہ جو معیار اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، وہ اسی طرح مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی کو جب مسلمان باندھ رہے تھے، چونکہ وہ ان کا بھائی کافروں کی طرف سے آیا تھا، مصعب بن عمیر مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے، جب قیدی بنائے جا رہے تھے، ان کو ذرا باندھا جا رہا، تو اس نے اپنے مسلمان بھائی کو کہا کہ ذرا اس کو ٹائٹ کر کے ذرا کس کے باندھنا ہے اس کو، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کی ماں بڑی امیر ہے، حالانکہ اپنی ماں بھی تھی، بڑا فدیہ دے گی تمہیں، اور اس کو ذرا ٹائٹ کر کے باندھنا۔ اس نے کہا میرے بھائی تو یہ بات کر رہا ہے، تو نہیں، یہ میرا بھائی ہے جو تمہیں باندھ رہا ہے۔ تو یہ معیار وہ قائم ہوا تھا اللہ کے بندو ایمان کا، تب دنیا نے وہ اسلام کا غلبہ دیکھا تھا، یہ بنیاد بنی تھی، اس بنیاد کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ ان کی شان ہے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ تراہم، اے دیکھنے والے تو ان کو اگر دیکھے، رکع و سجدوں، اور ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، یعنی اپنے مالک کے ساتھ بندگی کا ایک ایسا لگاؤ ہے ان کے دل کے اندر کہ ہر چیز سے زیادہ ان کو یہ چیز محبوب لگتی ہے، اپنے مالک کے سامنے جھکنا۔ کسی اور کے سامنے جھکنا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، یہ اپنے مالک کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ فضل من اللہ و رضوانہ، بس اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کی تلاش میں ہے کہ مالک ان کا راضی ہو جائے، ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ اور تو دیکھے ان کو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت کے ساتھ سجدے کر کر کے ان کے چہروں کے اوپر گویا بندگی کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مالک کے بندے محسوس ہوتے ہیں، دیکھنے والا دیکھ کے محسوس کرتا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ کسی اور کا بندہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یہ کسی اور کے سجدوں کے قائل نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان مومنوں کی مثال تورات کے اندر بھی اسی انداز سے دی گئی تھی، پچھلی کتابوں میں بھی ان مومنوں کا ذکر اسی انداز سے کیا گیا تھا، یعنی پہلے دور کے جو مومن تھے وہ بھی اسی طرح کے مومن تھے، اور تورات کے اندر بھی بعد میں آنے والے مومنوں کا ذکر کیا گیا، کس طرح ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے ساتھیوں کی نشانیاں یہ ہوں گی۔ پھر دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو یہود و نصارہ دیکھا کرتے تھے مسلمانوں کو، تو کہتے تھے یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں کے اندر، یہ بالکل وہی لوگ ہیں، پہچان گئے تھے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل کے اندر بھی ان کا اسی انداز سے تذکرہ کیا گیا تھا، اور ان کی مثال اس طریقے سے ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، یہ ایک گویا ایک کھیتی ہوتی ہے، جس طرح کوئی ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جب لگایا جاتا ہے، شروع میں کتنا کمزور ہوتا ہے جب زمین کے اندر سے نکلتا ہے،
تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا. جب یہ مکہ کے اندر یہ دعوت اٹھی ہے توحید کی، ایمان کی، تو اس کے بعد بہت ہی زیادہ کمزور تھے اور ایسا لگتا تھا ان کو مٹا دیا جائے گا. کبھی دیس نکالے دیے جا رہے ہیں، کبھی قتل و غارت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کبھی قید و بند کیا جا رہا ہے. ان کو بالکل مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، اور مسلمان بھی ایسے سمجھتے تھے کہ کہیں ہم مٹا نہ دیا جائے، اتنے کمزور تھے، اتنے کم تعداد کے اندر تھے. تو اس طرح ان کا آغاز ہوا. جس طرح کھیتی ہوتی ہے، فَأَزَرَهُ فَاسْتَوَى عَلَىٰ سُوقِهِ، اور پھر اس نے اپنی جب وہ ایک کومپل باہر نکالی اور آہستہ آہستہ پرورش اس کی ہوئی، تو اس کے بعد ایسی وہ مضبوط اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو گئی. وہ اب یہ مسلمان ہے. یہ جو سورہ فتح نازل ہوئی ہے یہ تو مدنی سورہ ہے. وہاں جا کے یہ جب سورہ حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا تب یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور ایک پوری طرح گویا اسلامی اسٹیٹ اور مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہو چکی ہے. اور اشارہ کیا گیا دیکھو آغاز اس کا کیسے ہوا تھا اور اب یہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئی ہے. اور یوجب ذرا لغیظ بِأُمُّ الکفار، اور اب جب یہ کھڑی ہو گئی ہے اور اپنی طاقت اس کے اندر آ گئی ہے، تو یہ جو اس کو دیکھنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے یہ کھیتی لگائی ہے، ان کو تو بہت اچھی لگتی ہے، بہت ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے اس اجتماعیت کے اوپر. اور دوسری طرف جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ جل اٹھتے ہیں ان کو دیکھ کے. اور ایسے مومنوں کے ساتھ جو اس انداز سے اٹھیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وہ جنت کی بہاریں، وہ دنیا کے اندر عزت اور آخرت میں مغفرت اور سدا بہار جنتیں جن کو اللہ تعالیٰ دے گا، وہ اس طرح کے مومن ہوں گے جو اس انداز سے اٹھیں، اس طرح اللہ کے اوپر ایمان لائیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں، ایسے ساتھی بنیں، ایسی اجتماعیت قائم کریں. اور اس کے بعد اس طرح دین اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، اس طرح مدینہ ریاست جو ہے وہ وجود میں آتی ہے. یہ تو وہ نقشہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصلی مومنوں کا بیان کیا ہے. اور یہ کتاب چونکہ معجزہ ہے اور قیامت تک یہ اصلی وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور جس کتاب نے عربوں کو عزت دی اور مسلمانوں کو اٹھایا، یہی کتاب تھی. اس طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور کے اندر اس کتاب کو یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بخشتا ہے، اور اس کتاب کا انکار کرنے والوں کو ذلت کی گڑھے کے اندر پھینکتا ہے. دیکھو اللہ کے بندو، یہ بات بالکل سچی ثابت ہو گئی. اور کیسے نہ ثابت ہوتی، سچے رسول نے بات کہی تھی کہ جنہوں نے اس کتاب کو مانا تھا، اس کے عقائد کو، اس کے پیچھے چلے تھے، صرف دعاؤں میں نہیں کہ یا اللہ اس کتاب کو ہمارا امام بنا، دعائیں اللہ سے کرتے اور خود امام بنتے، کتاب کو پیچھے پھینکتے، جس طرح پچھلی قوموں نے پیچھے پھینک دیا تھا. آج بالکل اسی طرح اس امت مسلمہ نے اللہ کی کتاب کو بالکل پیچھے پھینک دیا ہے اور خود آگے بڑھتے ہیں. اس کتاب کے پیچھے چلنے کی بجائے اس کتاب کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے عرب ہوں چاہے عجم ہوں. اور آج ان کی جو ایمانی کیفیت ہے اس کا نقشہ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. آج میں اسپیشلی آپ کے لیے ایک نظم جو سارے مسلمان جانتے ہیں، اس کو پڑھا ہوا بھی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، حال ہی کی ایک نظم ہے، اس کے اندر آج کے مسلمانوں کا گویا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو بتاؤ قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے اور آج کے مسلمانوں کا نقشہ کیا کھینچا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے میں یاد دہانی کے لیے بڑے افسوس کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اس کو اس رسالے کے اندر پرنٹ بھی کیا گیا تھا، اور دیکھیے یہ مسلمانوں کا نقشہ حال ہی نے پیش کیا ہے. کافی لمبی نظم ہے، لیکن اس میں سے وہ جو بنیادی نقطہ ہے جو اس کا بالکل نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لکھتے ہیں کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا اللہ کا تو کافر. یعنی مسلمان یہ ذہن رکھتے ہیں کہ یہ جو دوسری لوگ ہیں، دوسری قومیں ہیں، وہ بتوں کی پوجا کریں تو کافر ہوتے ہیں اور اللہ کا بیٹا قرار دیں، جس طرح یہود و نصارہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو یہ کفر ہے، یہ انکار ہے. جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، آگ کے سامنے اگر کوئی سجدہ کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. کوکب میں مانے کرشمہ تو کافر، ان ستاروں کے اندر کوئی کرشمہ یا اس طرح کی کوئی چیز مانے، ان سے کوئی وہ جو قسمتوں کا حال معلوم کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کرے تو وہ کافر ہے.
مگر مومنوں پر کشادہ راہیں، مسلمانوں پر ساری راہیں کشادہ ہیں، یعنی جو غیر قوم کفر و شرک کریں وہ کافر ہوتے ہیں، اگر وہی چیز یہ مسلمان کرنا شروع کر دیں یہ کافر نہیں ہوتے ہیں، یہ آج ان کا ذہن بن گیا ہے۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، جو مرضی کریں، گھوڑے کے سامنے سجدے کریں، درختوں کے سامنے سجدے کریں، قبروں کے سامنے سجدے کریں، جو مرضی کریں، یہ کافر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور آگے مزید اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ نبی کو جو چاہیں اللہ کر دکھائیں، یعنی نبی کا مقام بالکل اللہ کے مقابل کریں، جس طرح ان کے شعر ہیں بڑے گنگناتے ہیں، کہتے ہیں وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی اللہ جو ہے مدینے میں مصطفیٰ کی شکل میں آئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ سرکار کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اندازہ یہ ان کے ذہنی عقائد ہیں جو ان کے اشعار کے اندر پیش کیے گئے۔ تو وہی بات علی نے اپنے اشعار کے اندر لکھی کہ نبی کو جو چاہیں اللہ کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ اماموں کا رتبہ آج ان کے سارے امام ہیں، ان سے پوچھ لیجیے، ان کا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے ان کا کہ جتنے ان کے 12 امام ہیں یہ تمام انبیاء سے ان کا درجہ اونچا ہے، یعنی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پھر بھی یہ مومن ہے۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں۔ یہ آج دیکھیں ہر جگہ مزاروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں اور سو رہے ہیں، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، سیون شریف ہے جی، یہ بڑی کر کھری ہے، یہ محی الدین چشتی کا لنگر کیا کہنا، بڑے بڑے وہاں دیگیں پکتی ہیں، چاول کی اور حلیم کی دال پکتی ہے وہاں۔ اور ہمارے ادھر باٹی چوک میں دیگوں کے ایک قطاریں لگی ہوتی ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، جو مرضی کریں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ کہتے ہیں یہ جو مرضی کریں ان کی توحید میں خلل آتا ہی نہیں ہے، یہ ایسے موحد رہتے ہیں۔ اور ان کے علماء بھی دیکھیے کتنے بڑے مفتی محمود، کتنے ان کے کارنامے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ علی اجویری کی قبر پر جا کے حلوہ بانٹا انہوں نے پوری طرح۔ پروفیسر غفور نائب امیر کی حیثیت سے جماعت اسلامی کے مودودی صاحب کی زندگی میں بری امام جا کے چادر چڑھانے گئے، سب کچھ کرتے ہیں، جو مرضی کریں۔ عمران خان صاحب جا کے گنج شکر کے مزار پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام دامن باندھیں، یا علی مدد کے نعرے لگائیں، یا رسول مدد کے نعرے لگائیں، کہتے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ علی انجینئر جیسے کہتے ہیں یہ جو پکاریں لگائی جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ جتنی مرضی پکاریں لگاؤ، یا حسین پکارو یا عباس پکارو، اس سے شرک نہیں آتا ہے۔ ہاں مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے، بتاؤ وہ اللہ کے بندوں پکارے، ایک بندہ لگا رہا ہے، کس کے لیے لگا رہا ہے؟ یہی بات مودودی صاحب کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا گیا رسائل و مسائل کے اندر، یہ پکارتے ہیں قبر والوں کو، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ زور زور سے نعرہ لگائیں، یا بری کر کھری، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، زور زور سے نعرے لگانا، تو یہ ایک صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے پکارے، یعنی دل کے اندر سے کہیں یا بری کر کھری، آہستہ آہستہ کہیں دل کے اندر۔ تو کہتے ہیں آہستہ آہستہ اگر دل کے اندر سے کہیں گے تو یہ تو پھر شرک ہو جائے گا یا اللہ کی کتاب کا انکار ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال تو صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اب دل کے اندر سے پکارو گے تو یہ تو قرآن کا انکار ہے۔ ہاں دوسری صورت یہ ہے کہ زور زور سے نعرے لگاؤ، تو کہتے ہیں یہ دوسری صورت کی شکل میں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ غور کیجیے، عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ اللہ فرمائے سب سے بڑا بد عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، کسی اور کی پکار لگائے، یہ سب سے بڑا بد عقیدہ ہے۔ لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں عقیدے میں خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ بھائی جب پہلا لفظ ہی آپ نے بیان کر دیا، اس کے بعد جو مرضی اس کی تشریح کرتے رہو، اور پھر ان کی تشریح بھی دیکھیے۔ کہتے ہیں آپ زور زور سے پکار لگا کے حضرت کو ہو سکتا ہے ڈسٹرب کر رہے ہو سکتا ہے وہاں نماز پڑھ رہے ہو سکتا ہے کہیں اور تشریف لے جا رہے ہوں، تشریف رکھا ہوا ہو کہیں اور جگہ گئے ہوئے ہوں مردہ صاحب، اور آپ ایسے ہی خالی قبر کو پکار رہے ہو، تو یہ اندھیرے میں تیر چلانے کے برابر ہے۔ تو اندازہ لگی جب علماء اس طرح کے فتوے دیں تو عوام کدھر جائے؟ بتاؤ اللہ کے بندو۔ تو یہی چیز اصل میں بتائی جا رہی ہے کہ جو مرضی شرک کریں، کفر کریں، ہندو اگر گائے کو پوجا کرے گا تو کافر ہو جائے گا، یاد رکھیے، اور اگر مسلمان گھوڑے کی پوجا کرے گا یہ کافر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ مومن ہے نا۔ مومن کس طرح کافر ہوگا؟ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام تو شرک ختم کر کے چلے گئے۔ کس شرک کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو ختم کر کے چلے گئے تھے، نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم شرک نہیں کر سکتے ہو۔
بھائی وہ صحابہ کرام کو کہا تھا کہ کوئی شرک کی جڑیں کاٹ دی گئی تھیں، وہ کس طرح شرک کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ بعد والے بھی شرک نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، دیکھیے آپ کے سامنے یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ایمان خالص کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے، بتائیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ بتوں کا پجاری، مورتیوں کے پجاری، کہتے ہیں گائے کا پیشاب پینے والے، یہ مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اور مسلمان جو وہ کبھی للکارا کرتے تھے کفر شرک کو کہ اسلم تسلم، کہ اسلام لاؤ محفوظ ہو جاؤ گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اندازہ لگائیے، وہ کبھی مسلمان تھے، وہ قرآن کے مسلمان تھے، یاد رکھیے۔ اور آج یہ مسلمان اپنی قوم کے مسلمان ہیں، پاکستان کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، یا عربی مسلمان ہیں یا اجمی مسلمان ہیں، ان کے اندر وہ قوت رہی نہیں ہے، ایمانی قوت۔ یہ قرآن کی جو طاقت ہوتی ہے، ایمان کی طاقت، اس سے واقف ہی نہیں، کوئی لمحہ ان کے اوپر اسلام کا ایمان کا نہیں آیا اللہ کے بندو۔ اس لیے مخلص مومنوں کو جو ایمان کو پہچان گئے ہیں، ان کو اب اس توحید کی دعوت دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس علاقے کے اندر توحید کی اصلی توحید کی دعوت دی جاتی ہے، وہاں اللہ کے عذاب نہیں آتے ہیں۔ اور اگر یہ دعوت دینا آپ ختم کر دیں گے تو یاد رکھیے پھر اللہ کے عذاب کی جب لپیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں ہے، بڑی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔